عزیز اسٹوڈنٹس السلام علیکم، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم قائد اعظم کے 14 نکات کے بارے میں بات کریں گے، قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ آج بیسیکلی ہم فرسٹ 7 پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے اور پھر انشاءاللہ جو اس کا پارٹ 2 بنائیں گے، اس میں جو ہے اگلے 7 پارٹس کو ڈسکس کیا جائے گا، کیونکہ اکٹھے 14 پارٹس کو بنانا وہ میرا خیال ہے ٹھیک نہیں، اس کو سمجھانا بھی ضروری ہے آپ کو۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ جو اجلاس ہے یہ دہلی میں ہوا 31 مارچ 1929 کو، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو ہیں یہ قائد اعظم کے 14 نکات کے نام سے 14 پوائنٹس آف جناح کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو اس کی جو سب سے پہلی بات تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان کا جو آئین ہے وہ مرکزی طرز کا ہوگا۔ ہندوستان کا جو آئین ہے وہ مرکزی طرز کا ہوگا اور صوبوں کو اختیارات دیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ مرکزی نوعیت کا ہوگا، تمام صوبوں پہ ایک مرکز جو ہے وہ ہوگا اور پھر تمام صوبوں کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر سکیں، اپنے اختیارات کے اوپر بات کر سکیں۔ اس کے بعد جناب علی جو اگلی بات ہے جو اس کے اندر سیکنڈ پوائنٹس ہے کہ تمام صوبوں کو ایک جیسے اختیارات دیے جائیں گے۔ اب یہ نہیں کہ جس میں ہندوؤں کی میجورٹی ہے وہاں پر زیادہ دے دیے گئے، جہاں پر مسلمانوں کی میجورٹی ہے وہاں پر کم اختیارات دے دیے گئے، تو یہ نہیں ہوگا۔ یہ بالکل جہاں پر اختیارات کا جو معاملہ آئے گا وہاں پر تمام صوبوں کو برابر اختیارات دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جس کا جو تیسرا معاملہ تھا کہ مجلس قانون ساز میں اقلیتوں کو نمائندگی دی جائے گی۔ مجلس قانون ساز میں اقلیتوں کو نمائندگی دی جائے گی۔ دیکھیے اگر ہم غور کریں تو ہندوستان میں جو سب سے بڑی پارٹی تھی وہ تو کانگریس تھی، کیونکہ ہندو سب سے بڑی جماعت تھی وہاں کی۔ تو اگر ان کو حصہ ملتا تو پھر باقی جو مسلمان ہیں یا سکھ ہیں جو دوسری قومیں وہاں پر تھیں تو ان کو جو ہے اس میں حصہ نہ ملتا۔ تو اسی لیے یہ پوائنٹ دیا گیا کہ مجلس قانون ساز میں اقلیتوں کو نمائندگی دی جائے گی۔ اس کے بعد اس کا جناب چوتھا پوائنٹ ہے کہ مجلس قانون ساز مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی دی جائے گی۔ یہ نہیں کہ مسلمان جو ہیں جناب علی ان کو کسی گنتی میں نہ گنا جائے۔ تو جنہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ 3 ہندو رکھتے ہیں تو پھر 1 مسلمان ہونا چاہیے، اگر 6 ہندو ہوں گے تو پھر 2 مسلمان ہوں گے، مطلب اس کا یہ ہے۔ تو مسلمانوں کو بیسیکلی آپ نے مجلس قانون ساز کے اندر 1/3 نمائندگی کی بات کی۔ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے، کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جسے 3/4 نمائندے جو ہے ریجیکٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا اس کو 3/4 نمائندے ریجیکٹ کر دیں۔ اب یہ اس کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کئی قانون ایسے بنائے گئے تھے جو کہ ہندوستان کی عوام کے خلاف تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان قوانین کے اوپر جو ہے قابو پانے کے لیے یہ ایک طریقہ تھا کہ انگریز کوئی ایسا قانون نہ بنائے جس سے ہندوستان کے لوگوں کے جو ہے کہ حق مارے جائیں۔ اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی ریوالٹ ایکٹ کے بارے میں بتایا تو وہ تمام جو چیزیں تھیں یہ اسی وجہ سے تھیں۔ تو جنہوں نے اس پوائنٹ کو شامل کیا۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا ہے اس کے اندر ہے کہ جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان چونکہ کئی اس طرح کی حد بندیاں کر دی جاتی ہیں کہ جس سے ایک اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جناح صاحب نے پوائنٹ رکھا تھا کہ مسلمانوں کی جہاں پر میجورٹی ہے اس کو مائنورٹی نہیں بنایا جائے گا، جس علاقے کے اندر وہاں پر میجورٹی کے اندر رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جی اگلا جو ہمارا پوائنٹ تھا جو آج کا 7واں اور آخری پوائنٹ ہے کہ مختلف فرقوں کی نمائندگی جداگانہ انتخابات کے ذریعے ہوگی، مگر ہر فرقے کو اختیار ہوگا کہ وہ جناب علی اگر چاہے تو مخلوط جو انتخابات ہے اس کو تسلیم کر سکتا ہے۔ اگر وہ نہیں اپنے جداگانہ انتخابات کی طرف جانا چاہتے تو مخلوط نمائندگی کی طرف یا مخلوط الیکشن کی طرف آ سکتے ہیں۔ تو یہ جناح صاحب کے پہلے جو ہم نے 7 پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں آج جو ہم نے بات کی ہے بیسیکلی، تو اس کے بعد اگلے 7 پوائنٹس کی بات کریں گے۔ مگر یہ اصل میں تبدیلی تھی۔ یہ جناح کے پوائنٹ نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ جو سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے ان کے لیے بھی بڑے اہم تھے، اور یہ جناح کی سیاسی بصیرت کا ایک آپ کہہ لیں کہ مظاہرہ تھا۔ انشاءاللہ اگلے جو 7 پوائنٹس ہیں اس کے اوپر کل بات کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔